ہفتے انتقال کر گیا، اور جناب محمد زکریا صاحب کی صحت یابی کے لیے اور تمام دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت کے لیے، تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے سب مل کر سورہ الحمد کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی اہلہ والصلاة والسلام علی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام دنیا کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ موضوع آپ حضرات کے علم میں ہے، عاشور سے ظہور تک، اور آج 3 عظیم صحابہ برحق اگر کہیں، اس لیے کہ آج کل دنیا میں مدافع صحابہ بہت نکل گئے ہیں، لیکن برحق صحابہ اگر کوئی ہیں تو یہ حضرات ہیں جن کی مناسبت آج اعلان کی گئی ہے، جناب سلمان فارسی، عمار یاسر اور اویس قرنی رضوان اللہ تعالی علیہم۔ اور خداوند عالم اگر ان اصحاب اور ان صحابہ کی درجات کو بلند کرے، بلند ہیں اور بلندتر فرمائیں۔ اگر ان صحابہ کی اور اپنے موضوع کو اگر ہم جوڑنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحابہ عاشور سے پہلے شہادت پا چکے ہیں، لیکن 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر عاشور میں ہوتے تو لشکر امام حسین میں ہوتے، اس لیے کہ ان تینوں صحابہ کے لیے سرٹیفکیٹ دی گئی ہے رسول کی طرف سے کہ آپ ظہور میں رہیں گے۔ جناب سلمان فارسی، عمار یاسر اور اویس قرنی، یہ تینوں امام مہدی کے ظہور میں یہ لوگ حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جو روایت ہیں، وقت بھی شاید تھوڑا سا زیادہ ہے اور میٹنگ بھی ہے بعد میں، تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2-3 روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تینوں کے حوالے سے ایک روایت، پھر اس کے بعد ایک جو گوشہ ہے جناب سلمان فارسی کے حوالے سے 1-2 روایت جناب سلمان فارسی سے ہم کیا سیکھیں۔ اگر ہم سلمان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کے زمانے کے امام کے اصحاب میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں اور ظہور میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ رسول اسلام کی حدیث ہے جس میں رسول نے فرمایا، انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 6 حدیث نمبر 9 روایت موجود ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، ہم نے جو کتاب میں دیکھی بحار الانوار جلد 26۔ جناب سلمان رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلمان کچھ سوال نہیں کر رہے تھے آپ، خود رسول نے جناب سلمان سے ایک مطلب بتانا شروع کیا۔ فرمایا، سلمان کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جس نبی کو بھی اللہ نے بھیجا 12 اس کے جانشین بھی بنائے، ہر نبی کے 12 وصی بنائے اللہ نے۔ جناب سلمان نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ بات آپ سے بھی سن رہا ہوں، توریت اور انجیل میں بھی میں پڑھا ہوں، توریت اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر نبی کے 12 جانشین ہوتے ہیں۔ جناب سلمان جو کہہ رہے ہیں کہ میں توریت اور انجیل میں پڑھا ہوں، اسلام سے پہلے مسیحیت میں تھے، مسیحیت سے پہلے یہودیت کا بھی مطالعہ کر چکے ہیں جناب سلمان، تو توریت کا بھی علم تھا سلمان کے پاس، انجیل کا بھی علم تھا۔ جناب سلمان نے کہا، یا رسول اللہ، میں پڑھ چکا ہوں توریت اور انجیل میں، آپ بھی بتا رہے ہیں اسلام میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور آپ رسول اسلام ہونے کی حیثیت سے بتا رہے ہیں، تو یہ بات اسلام کی بھی ہے کہ ہر نبی کے 12 جانشین ہوں گے۔ رسول اسلام نے فرمایا، سلمان میں رسول ہوں،
میرے 12 جانشین کو پہچانتے ہو؟ جناب سلمان نے فرمایا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، اگر آپ بتا دیں تو میں جان لوں گا۔ رسول نے ایک ایک اپنے وسیع کا نام اور اوصاف سے پہچان کروائی، یہاں تک کہ 12ویں امام کا نام جب بتایا جناب سلمان فارسی کے سامنے پیغمبر اسلام نے، تو جناب سلمان فارسی نے رسول اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک دعا طلب کیا، رسول اللہ جب آپ نے اپنے طرف سے مجھے اس لائق سمجھا کہ یہ حدیث مجھے بتائیں، میری ایک خواہش ہے کہ ایک دعا کر دیں آپ۔ سلمان کیا دعا؟ کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ 12 اماموں کا زمانہ مجھے نصیب ہو، ہر ایک امام کا زمانہ مجھے نصیب ہو۔ رسول نے فرمایا کہ سلمان یہ بات آپ کے لیے ہے کہ آپ سب اماموں کے ساتھ رہو گے۔ پھر جناب سلمان نے رسول اسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب آپ بتا رہے ہیں میں پورے اماموں کے ساتھ رہوں گا، کیا میں اتنی لمبی عمر کروں گا؟ ابھی مجھے معلوم ہے کہ میری عمر کیا ہے، اور لوگوں کی زندگیوں کو جانتا ہوں کہ کتنے عمر میں لوگ معمولاً مر جاتے ہیں۔ 12ویں امام کے زمانے تک کی حیات جو آپ بتا رہے ہیں کہ 12 اماموں کی زندگی میں دیکھوں گا، کیا اس وقت تک میں رہوں گا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ نہیں سلمان آپ نہیں رہو گے۔ کہا یا رسول اللہ پھر آپ بتا رہے ہیں کہ میں سب اماموں کے ساتھ رہوں گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سلمان قرآن کی آیت ہے، اس آیت سے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مولا کائنات کی امامت سے پہلے اس دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن 12ویں امام کی امامت میں اٹھو گے۔ 12ویں امام کی امامت میں آ جانا 12 اماموں کی امامت میں آنے کے برابر ہے۔ 12 اماموں کی امامت میں خدمت کرنا 12 اماموں کی امامت میں مدد کرنے کے برابر ہے۔ آپ 12ویں کے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ زمانے میں آپ آؤ گے۔ ایک آیت بھی رسول نے پڑھی جس میں اٹھائے جائیں گے کا لفظ ہے کہ اٹھائے جائیں گے، تو فرمایا جناب سلمان سے پیغمبر اسلام نے کہ آپ اٹھائے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد جو عمار اور اویس کو جو جملہ شامل کر لیتا ہے وہ یہ جملہ فرمایا آپ جیسے ہر وہ انسان جو ہماری محبت میں ظلم سہے، ہر وہ انسان جو ہماری محبت میں اپنی جان گنوا دے، ہر وہ انسان جو پکا اور خالص ایمان رکھتا ہو، وہ آپ کے ساتھ اٹھے گا 12ویں امام کے ظہور میں۔ جب جناب سلمان سے پیغمبر اسلام نے یہ روایت فرمائی، نام جناب سلمان کا ہے، لیکن اور دو جو مطلب بتائے رسول نے، شہید جناب عمار یاسر بھی شہید ہیں، اویس قرنی بھی شہید ہیں، ظلم سہنے والا دونوں ظلم سہے ہیں، خالص ایمان دونوں کا ایمان خالص ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے جناب عمار سے فرمایا یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، سلمان اے عمار جو بھی آپ کو قتل کرے گا وہ بے دین ہوگا، جو بھی آپ کا قتل کرے وہی قتل کرے گا آپ کا جو بے دین ہوگا۔ پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا انت یا عمار مع الحق والحق معک، عمار تم حق کے ساتھ ہو، حق تمہارے ساتھ ہے۔ عمار میرے بعد بہت بڑے انقلابات دنیا میں آنے والے ہیں، اگر تم انقلابات کو دیکھو، پوری دنیا ایک طرف رہے، علی ایک طرف رہے، پوری دنیا ایک راستے پر چلے، ایک عقیدہ کر لے، ایک فکر، ایک راستہ پوری دنیا کا، تنہا اکیلا علی ایک راستے پر چلے تو آپ علی کے پیچھے ہو جاؤ۔ اور جناب عمار نے یہ کر کے بھی بتایا، بعد رسول مولا کائنات کے لشکر میں تھے اور مولا کائنات کے رسول کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ یہ دو صحابہ کا ہم نے بتایا کہ رسول نے جناب سلمان نے جب کہا، پیغمبر اسلام نے جب جناب سلمان سے کہا کہ آپ ظہور میں اٹھیں گے، تو جناب سلمان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے پوری طرح سے اگر کوئی بتائے کہ کوئی ضمانت مجھے اس بات کی آپ یقین دلوا سکتے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آپ کے امام مہدی کے ساتھ آنے پر میں علی 12 امام گواہ ہیں، 12 اماموں کی یا یوں کہیں 14 معصومین کی ضمانت آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ آئیں گے۔ بڑا عظیم مرتبہ جناب سلمان کا۔ جناب اویس کے بارے میں ایک واقعہ ہے، اس واقعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس واقعے کو یوں بتائیں، مولا کائنات کے زمانے کا حبیب ابن مظاہر ہے اویس قرنی، وہی واقعہ جو
جناب حبیب ابن مظاہر کا اور امام حسین کا ہے، امام علی اور اویس قرنی کا ہے۔ مولا کائنات جب جنگ اپنی امامت میں امام کے خلاف جو جنگیں شروع کی گئی، ان جنگوں کے لیے جب امام تیار ہو رہے تھے تو امام نے فرمایا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 1000 لوگ کم عرصے میں کوفے سے آئیں گے میری مدد کرنے کے لیے، میرے لشکر میں شامل ہونے کے لیے 1000 لوگ کوفے سے آئیں گے۔ چند لوگ آئیں، عدد نہ بتائیں، 100 50 1000 1500 نہ بتائیں، چند لوگوں میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ 25 آئیں تو میں اتنا ہی کہہ رہا تھا، 50 آئیں تو میں یہی کہہ رہا تھا، آدمی وہاں پر اپنی بات منوا سکتا، لیکن جب نمبر بتا دے 1000 تو پھر وہاں کم زیاد نہیں ہو سکتا، وہ بھی 1000 ایک مرتبہ ہم کہیں تو ہمارے کم زیادہ کو بھی دنیا قبول کر لیتی ہے، اگر امام بتائے 1000 تو پھر وہ 1000 ہونا ہے۔ واقعات بہت ہیں، انشاءاللہ آپ آئندہ سنیں گے۔ ایک شخص مدینے کے راستے سے، مدینے سے خراسان جا رہا ہے، خراسان کے راستے میں جب امام رضا علیہ السلام مدینے سے خراسان آ رہے تھے تو امام رضا کے نیشاپور پہنچنے سے پہلے وہاں کا رہنے والا ایک انسان نے خواب میں رسول کو دیکھا۔ رسول کو دیکھنے کے بعد دیکھا کہ رسول خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ایک تشت ہے، ایک پلیٹ ہے جس کے اندر کھجور رکھے ہوئے ہیں تازہ۔ وہ آدمی جا کے رسول سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ کھجور عنایت کریں، تو رسول نے ایک مٹھی اٹھائی، مٹھی اٹھانے کے بعد اس آدمی کو دے دیا، کہتا کہ میں خواب میں گنا تو 18 تھے، 18 کھجور تھے، ان 18 کھجوروں کو خواب میں نے لے لیا۔ صبح جب اٹھا میں شہر میں ہنگامہ مچا کے امام رضا آئے ہیں، امام رضا آئے ہیں، تو جب سب امام سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو میں بھی نکلا اپنے گھر سے۔ جب میں پہنچا وہاں پر جہاں امام رضا تھے تو ایسے لگا جیسا میرا خواب باہر آ گیا ہے، گلی وہی، خیمہ ویسا ہی، بیٹھنے کا انداز وہی، تشت وہی، کھجور ویسے ہی۔ تو میں نے پورے منظر کو دیکھنے کے بعد میں قریب پہنچا، قریب پہنچنے کے بعد میں نے امام رضا سے کہا کہ مولا میری جان آپ پر قربان ابن رسول اللہ، مجھے کچھ کھجور عنایت کریں گے؟ تو امام نے ایک مٹھی اٹھائی، مٹھی اٹھانے کے بعد اس بندے کے ہاتھ میں دے دیا جس نے خواب میں دیکھا تھا۔ جب اس نے گنا تو گننے کے بعد کہا، دیکھا کہ وہ بھی 18 ہے، خواب میں بھی 18 کھجور تھے جو رسول نے دیے تھے، یہاں پر بھی 18 ہیں۔ اس بندے نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے کہ کہاں تک خواب اور یہ میرا تعبیر جو ہے میں آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہوں دونوں برابر ہیں، اس نے کہا کہ مولا ایک اور دے دیں گے، ایک اور کھجور عنایت کریں گے؟ تو امام نے فرمایا اگر خواب میں نانا نے ایک اور دیا، زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی دے دیتا۔ جو اہل بیت ہوتے ہیں سند بتانے کے لیے، حجت تمام کرنے کے لیے جو نمبر بتاتے ہیں وہ کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔ وہ بعض جگہوں پر جو نمبر بتایا جاتا ہے وہاں پر ایک حساب کے لیے ہوتا ہے، نہیں، لیکن یہاں پر امام نے کہا 1000 آئیں گے۔ اب جب 1000 کی بات کہہ دی امام نے تو سب انتظار کرنے لگے، 500 105 110 آ گئے، اتنے اتنے اتنے، سارا میدان خالی ہو گیا، 999 آئے تھے، 999۔ امام نے جو کہا کوفے کی طرف سے آئے تھے 999۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا دم رکنے لگا، میرا دل کی دھڑکن رکنے لگی، اس لیے کہ یہ مسئلے کا یہاں پر غلط ہو جانا امامت پر بات آ جائے گی۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا لیکن دل ہی دل میں یہ خیال کر رہا تھا کہ اب دشمنوں کے لیے بہانہ بن جائے گا، لو بھائی آپ کے مولا نے کہا 1000 آئے ہیں، 999۔ اما جناب ابن عباس کہتے ہیں ابھی میں سوچ ہی رہا تھا اتنے میں اویس قرنی آئے۔ اویس آئے، آنے کے بعد امام کی خدمت پہ پہنچ کر کہنے لگے کہ مولا اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا آپ کا نام؟ کہا اویس۔ اویس قرنی ہو؟ کہا جی مولا میں اویس قرنی ہوں۔ کا سلام ہو حبیب خدا رسول اسلام کی ذات پر جنہوں نے مجھے خبر کی تھی کہ یا علی اس میدان میں اویس آئیں گے۔ میں نے جو 1000 کا نمبر بتایا وہ اسی طرح سے ہے جیسے راہ کوفہ میں جب مولا امام حسین نے علم بانٹے تو ایک علم رکھ لیا امام نے، اصحاب نے کہا مولا سب تو ہے بانٹ دیں، کہا اس علم کو اٹھانے والا آئے گا۔ وہاں حسین جس کا انتظار کر رہے تھے حبیب، یہاں مولا کائنات جس کے آنے پر یقین کر کے 1000 نمبر بتائے، ویسے تو بالکل یہ کربلا جیسا ہے۔ یہ عاشور میں بھی ہیں، ظہور میں بھی ہوں گے، گرچہ عاشور سے پہلے شہید ہو چکے ہیں
لیکن فکر، زندگی، کردار، طریقہ، بولنے لکھنے، زندگی کرنے کا طریقہ عاشورائی ہے. جو عاشورائی ہوگا وہ ظہور میں ضرور آئے گا. تو یہ آپ کی خدمت میں 3 بزرگوں کے حوالے سے جو عاشور میں تھے، عاشور سے پہلے شہید ہو چکے ہیں لیکن زندگی عاشورائی کر کے گئے ہیں. اگر محرم کی ابتدائی مجالس میں آپ کے ذہن میں ہے تو ہم نے بتایا کہ عاشور کا مطلب ہے کامیابی. عاشور کا مطلب ہے اپنی اصلاح کر کے صحیح راستے پہ آ جانا. جب صحیح راستے پر آ جائیں تو پھر راستہ نہ چھوڑنے کا نام ہے عاشور. مجلسوں میں شرکت کر کے 10 محرم کو کالے کپڑے پہن لینے کا نام عاشور نہیں ہے. انسان یہ دیکھے کہ میری زندگی میں کمی کیا ہے، اس کمی کو دور کر دیں. جب صحیح کر لیا اپنے آپ کو تو اس پر باقی رہ جانے کا نام عاشور ہے. چاہے ایسی زندگی کرنے والا عاشور سے پہلے ہو یا عاشور کے بعد ہو، وہ عاشور میں ہے. اگر کوئی انسان عاشور کے دن رہتے ہوئے بھی ایسا کام نہ کرے تو عاشور میں نہیں ہے، عاشور میں نہیں ہے وہ انسان. تو جناب اویس عاشورائی ظہور میں بھی آئیں گے، جناب سلمان عاشورائی ظہور میں بھی آئیں گے. ایک واقعہ ہے جناب سلمان اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ زہیر کے حوالے سے، جو کربلا کے شہداء میں سے جناب زہیر ہیں. جناب زہیر نے عاشور کے دن سلمان کو یاد کیا. عاشور جب شہادت کے لیے جا رہے تھے جناب زہیر، اس وقت سلمان کو یاد کیا. لوگوں نے کہا کہ سلمان درود خدا ہو آپ پر. اب یہاں بیٹھے بیٹھے جیسے جناب زکریا کے لیے دعا کی گئی، کوئی کام ایسا ہو جس کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے. بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا جناب زہیر نے کہ درود و سلام ہو سلمان فارسی پر. لوگوں نے کہا کہ زہیر اس وقت سلمان کیوں یاد آ گیا آپ کو؟ کہا کہ مولا کائنات کے ساتھ ایک جنگ چل رہی تھی جس میں میں بھی تھا. رسول کے زمانے میں ایک جنگ تھی جس میں میں بھی تھا، سلمان بھی تھے. رسول کے لشکر میں ہم جنگ کے لیے پہنچے، جنگ ہم لوگ جیت گئے، بہت غنیمت مل گیا. ہر ایک کے حصے میں اچھا خاصا مال آ گیا، ہر ایک کو بہت سارا مال آیا، اونٹ، گھوڑے، تلوار، بہت سارا پیسہ مل گیا سب کو. تو ہر مسلمان جو اسلام کے لشکر میں آیا تھا خوش تھا. جناب سلمان کے حصے میں بھی آیا مال. تو زہیر کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش تھا کہ سلمان نے مجھ سے کہا کہ زہیر ادھر آؤ. میں قریب گیا، کہا بہت خوش ہوں. کہا ہاں، جنگ بھی جیت گئے، مال بھی مل گیا، اب اس سے بڑی خوشی کیا ہونی ہے. جناب سلمان نے کہا کہ زہیر، اس مال سے بھی زیادہ خوشی زیارت رسول ہے، رسول کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے. زہیر میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، آج جو تم خوش ہونا، اس سے بڑی خوشی تمہیں اس وقت ملے گی جب تم راہ کربلا میں امام حسین کی زیارت کرو گے. جیسے ہی زہیر امام کے لشکر میں مل گئے، وہ منظر یاد آ گیا، وہ بات یاد آ گئی سلمان کی. کہا کہ سلمان درود خدا ہو آپ پر، اس خوشی کی خبر آپ نے مجھے پہلے دے دی تھی جو آج میں محسوس کر رہا ہوں. جناب زہیر نے کہا کہ جب اس جنگ کو جیتنے کے بعد جو پیسہ ملا تھا، اس خوشی کو اور اس خوشی کو سامنے رکھیں تو اس کے سامنے وہ کچھ نہیں ہے جو ان حالات میں. اسی لیے حدیث میں ہے کہ جناب سلمان کو آئندہ کی خبر تھی. ایک حدیث ہے، وقت نہیں ہے، ہم نے سوچا تھا کہ 7-8 باتیں اس حدیث سے بتائیں. تقریباً 4 صفحے کی حدیث ہے، جس حدیث میں جناب سلمان کو رسول خدا نے آخری زمانے کے نشانیاں بتائے ہیں، جن میں سے ایک نشانی شاید ہمارے اور آپ کے کام آ جائے. 7-8 نشانیوں کو ہم نے انتخاب کیا تھا. 4 صفحے لگاتار رسول بولتے گئے. سلمان تعجب، یا رسول اللہ ایسے ہوگا، ایسے بھی ہوگا، ایسے بھی ہوگا. ایک بات جو شاید آپ کے کام آ جائے، اور ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ اس فارمولے کو جو رسول نے آخری زمانے کی نشانی بتائی ہے، ہم اس میں ملوث نہ ہو جائیں. رسول خدا نے فرمایا کہ سلمان، ایک وہ بھی دور آئے گا جس دور میں لوگوں کا کاروبار نزدیک ہوگا، دکانیں نزدیک ہوگی، بازار نزدیک ہوں گے، ایک دوسرے کا کاروبار دوسرے آدمی کے کاروبار سے نزدیک ہوگا. ایسے حالات میں یہ جو ساتھ ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بھی زبان سے نہیں کہیں گے. اللہ ان کو کمائی دے رہا ہے، کام چل رہا ہے، لیکن جو بھی آدمی ان سے جا کے پوچھے تو 2 ہی جواب ان کے پاس ہوں گے، یا تو بیپار نہیں ہو رہا ہے یا تو لاس میں چل رہے ہیں. حدیث رسول کی، سلمان کو جناب رسول نے کہا جس آدمی سے بھی جا کے پوچھو وہ کہے گا یا تو بیپار نہیں ہو رہا ہے یا تو لاس میں چل رہا. کوئی نہیں کہے گا کہ الحمدللہ.
عزیزان گرامی، لاس بھی ہو رہا ہو، جان قربان ہماری کربلا، جو ہم سبق نہیں لے رہے ہیں کربلا سے. جب کوفہ پہنچے ہیں اہل بیت حرم، بی بی ام کلثوم نے جو خطبہ شروع کیا، اب 10 محرم کو 11 محرم اپنے ذہن میں لے کے آ جائیں، کن قیامت بھرے لمحات کا نام ہے 11 محرم. جب 11 محرم کوفہ پہنچ کر بی بی ام کلثوم نے خطبہ دینا شروع کیا تو پہلا جملہ، جتنے زمین میں کنکریاں ہیں اتنا تیرا شکر اللہ. الحمدللہ بعدد الرمل والحصا. خدایا جتنے ریت کے کنکر ہیں گنے، آپ بیٹھ کے گن سکتے ہیں، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ریت کے کنکریاں نہیں گن پائیں گے ہم. بی بی ام کلثوم نے جو خطبہ دیا، پہلا جملہ، خدایا جتنے دنیا میں ریت کے کنکر ہیں اتنا تیرا شکر. کیا بتانا چاہ رہے ہیں بی بی؟ کہا کہ وہ کر رہا ہے، وہ ہو رہا ہے جو کچھ ایک مرتبہ ہماری غلطی سے ہو رہا ہے تو خدا سے دعا کریں اپنی غلطیوں کو دور کریں، لیکن زمانہ وہ چلا رہا ہے دنیا، تو وہاں پر آدمی کو ہر حال میں شکر کرنا چاہیے. ایک گزارش حقیر کی، جو اس حدیث پہ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، ایک اصول اس مجلس سے لے کر جائیں، ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، چاہے آپ کا بیپار اچھا ہو رہا ہو، بزنس جیسے بھی چل رہا ہو، الحمدللہ نہ بھولیں. جو بھی کہے کیسے کام چل رہا ہے کہیں الحمدللہ. اس الحمدللہ کے اندر وہ طاقت ہے جو آدمی کچھ نہیں کر سکتا. چھٹے امام مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے، امام کا اونٹ کہیں پر چلا گیا تو امام باہر آ کر کہنے لگے، اصحاب کھڑے ہوئے تھے، مکہ ہے، خانہ خدا ہے، لوگ دنیا کے الگ الگ کونوں سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں. امام نے فرمایا کہ اگر میرا اونٹ جلدی واپس لوٹ جائے، زیادہ وقت نہ لگے مجھے تلاش کرنے میں، اللہ کا ویسا شکر کروں گا جیسا شکر کرنے کا حق ہے. ویسا شکر کروں گا جیسا شکر کرنے کا حق ہے. جانے والے رک گئے کہ اب امام وہ شکر کرنے والے ہیں جو شکر کرنے کا حق ہے. پتہ نہیں کتنی لمبی دعا پڑھنے والے ہوں گے، ہم لکھیں گے، سنیں گے، پھر کتابوں میں لے کے آئیں گے تاکہ آئندہ لوگوں کو پتا چلے کہ کیا امام نے حق شکر ادا کرنے میں کہا. ابھی امام کے جملے ختم ہوئے، اونٹ واپس آ گئی. جیسے ہی اونٹ واپس آئی، امام کے ہونٹ ہیں، سب کی نگاہیں ہیں کہ اب امام کہیں گے کیا. امام نے ایک جملہ کہا، الحمدللہ. الحمدللہ کا مولا بس کہا الحمدللہ کو تم سمجھ جاؤ. الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب تعریفیں اللہ. پھر بچی کیا ہے؟ کیا چیز ہے جو بچ گئی ہو؟ تو ہر حال میں شکر کرنے کے لیے اپنی عادت ڈالیں، کبھی بھی گلا شکوہ نہ کریں. اسی روایت میں ہے کہ سلمان آخری دور کی ایک نشانی یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے زبان پر دین کی ہمدردی، ہمیشہ دین کا گلا رہے گا. یہ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، یہ کیا بلا میں پھنس گئے. لوگوں کی زبانوں پر حمد کم، شکر کم، شکوہ اور گلا زیادہ ہوگا. جناب سلمان کو رسول نے فرمایا. یہ ایک بات آج جناب سلمان اور ان بزرگ صحابہ کی مجلس سے لے کر جائیں. جو بھی آپ سے سوال کرے، بعد میں جو کہنا ہے آپ کو کہہ لیں، ابتدا میں الحمدللہ نہ بھولیں. جو بھی آ کے کہے کیسے کام چل رہا ہے آپ کا، کیسے ہیں آپ، تو فوراً کہیں الحمدللہ. یہ الحمدللہ، خدا نہ کرے اگر کسی کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں، وہ الحمدللہ کہے. خدا وہ رحیم ہے جو اس الحمدللہ کے صدقے میں کاموں کو مشکل آسان کر سکتا ہے. جب اللہ دیکھے گا کہ جب میرا بندہ مشکلات میں الحمدللہ کہہ رہا ہے، جب میرا بندہ تکلیفوں میں الحمدللہ کہہ رہا ہے، تو پھر اللہ بھی رحیم ہے، اللہ بھی رحمان ہے. جناب سلمان کا ذکر جب بھی چھٹے امام کے پاس آتا تھا، جیسے روایت بتاتی ہے کہ جب بھی امام کو موقع ملتا جناب سلمان کو یاد کرتے. چھٹے امام، ایک امام کا زمانے میں رہنے والا صحابی نے امام سے کہا، پوچھا کہ مولا آپ اتنا جناب سلمان کو کیوں یاد کرتے ہیں، اتنا زیادہ کیوں یاد کرتے ہیں آپ جناب سلمان کو؟ تو امام نے بتایا کہ دیکھیں، میں اگر یاد کر رہا ہوں تو بے وجہ یاد نہیں کروں گا میں، ورنہ رسول کے زمانے میں بہت صحابہ تھے، میں کیوں بار بار سلمان کو یاد کر رہا ہوں. کہ سلمان کی زندگی میں 3 ایسی عادتیں تھیں جن کی وجہ سے میں سلمان کو بہت یاد کرتا ہوں. جو عادتیں مجھے بہت پسند ہیں، مطلب اماموں کو بہت پسند ہیں، میں اس لیے سلمان کو زیادہ یاد کرتا ہوں. مولا وہ 3 عادتیں کیا ہیں؟ کہ پہلی عادت یہ ہے
اپنی مرضی پر امام علی کی مرضی کو سامنے رکھتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دل کیا چاہ رہا ہے, یہ دیکھتے تھے کہ امام کیا چاہ رہے ہیں. یہ ہر امام, یعنی امام جو بتا رہے ہیں سلمان, ایسا نہیں کہ صرف سلمان کے لیے فارمولا ہے, سلمان کو ہٹا کر ہم یہ فارمولا انتخاب کر لیں تو امام کہیں گے تو میں بھی چاہتا ہوں. امام قانون بتاتے ہیں, آدمی کو نہیں بتاتے. آدمی کے سائے میں قانون بنتا ہے. امام بتا رہے جو بھی ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا لے, میں چھٹے امام ان کو ہمیشہ یاد کروں گا. اس زمانے کا میں امام تھا, میں یاد کرتا تھا سلمان کو. آج کے زمانے کا امام بھی جس کی زندگی میں 3 چیزیں آ جائیں اس کو یاد کرے گا. پہلا, اپنی مرضی پر امام کی مرضی کو سامنے رکھے, یہ نہ دیکھے کہ میرا دل کیا چاہ رہا ہے, یہ دیکھے کہ میرا امام کیا چاہ رہا ہے. دوسرا, کہا کہ جب سلمان کے پاس 2 دعوتیں آتی تھیں, ایک امیر کی ایک غریب کی, تو غریب کے یہاں جاتے تھے, امیر کے یہاں نہیں. یعنی 2 دعوتیں ایک ساتھ آ جاتی تھی جناب سلمان کو, تو پہلے غریب کو سامنے رکھتے تھے, غریب کا خیال رکھتے تھے, غریب کی دعوت کو لبیک کہتے, امیر کو دوسرا وعدہ دے دیتے, یعنی غریب کا دل نہیں توڑتے تھے. سمجھے, بالفرض اگر حقیر کو کوئی آدمی, کوئی بندہ آپ میں سے دعوت کرے, اور آپ سے جو بھی آپ کا تجارت ہے, آپ کے علم میں کوئی ایسا ہو جس کی تجارت آپ سے بڑی چل رہی ہے, کاروبار, اگر ہم وہاں چلے جائیں, آپ کے یہاں نہ آئیں, تو کیا گزرے گی دل پہ, کیا سوچیں گے؟ کہ بھائی وہ وہاں تھوڑی پارٹی بڑی ہے, آدمی بڑا ہے, اس لیے وہاں چلے گئے. جناب سلمان, یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے انتخاب کا انسان کے لیے, اور یہاں باتیں بھی یہ کرنے پڑتے ہیں انسان کو, کہیں ایسے نہ ہو کہ اس انسان کی دعوت کو ٹھکرا دوں تو پھر دوسری جگہ مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے تو بہت چیزیں, اختیارات بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جناب سلمان, جو امام نے فرمایا, جس کی وجہ سے میں سلمان کو بہت یاد کرتا ہوں, جب امیر اور غریب میں ٹکراؤ آ جاتا تھا تو غریبوں کو سامنے رکھتے تھے, امیروں کو پیچھے رکھتے. تیسرا, جس کی وجہ سے میں سلمان کو بہت یاد کرتا ہوں, علم کو بہت چاہتے تھے, ہمیشہ چاہتے تھے کہ علم بڑھے, علم کے عاشق تھے, علم کے تشنا تھے. ان 3 باتوں کی وجہ سے میں سلمان کو بہت یاد کرتا ہوں. تو سلمان اگر اس درجے پہ پہنچے ہیں تو امام نے راستہ بتایا, کوئی الگ راستے سے سلمان نہیں ہے, راستہ بھی میں بتا رہا ہوں. آپ بھی اپنی زندگی میں امام کی مرضی کو اپنی مرضی پر آگے رکھ لیں. ہم بھی اپنی زندگی میں جب انتخاب کے جگہ آئے تو ملاحظات کو نہ دیکھیں کہ کس کا دل کون سے حالت پر انتخاب کریں. تیسرا, علم کو دوست چاہیں, علم میں اپنا شوق دکھائیں, تو آپ بھی اس زمرے میں آ جائیں گے جس زمرے میں سلمان ہے. تو رسول خدا نے فرمایا, سلمان تم اور تم جیسے آئیں گے, یعنی جو اس فارمولے پہ عمل کرے گا وہ بھی آئے گا. جلدی سے ایک روایت جناب سلمان کی آپ کی خدمت میں عرض کریں. جناب سلمان نے فرمایا کہ دنیا میں 6 چیزیں ایسی ہیں, 3 کو دیکھتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, 3 کو سوچتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, 3 کو سوچتا ہوں تو تعجب سے ہنسنے لگتا ہوں, میں ہنسی آ جاتی ہے مجھے. جناب سلمان, کیا 3 چیزیں ہیں جن چیزوں کو سوچ کر سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے؟ جب سلمان سے پوچھا گیا تو سلمان نے کہا کہ سب سے پہلا, جب سوچتا ہوں کہ مر جاؤں گا, علی کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا, حسن کو نہیں دیکھ پاؤں گا, امام حسن کو. مرنے کے بعد دنیا میں میں جن کا عاشق ہوں, جن کو میں زیادہ چاہتا ہوں, ان کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا میں. فراق الاحبہ, رسول کا دیدار, امام علی کا دیدار جب میری آنکھوں سے, میری موت سے ختم ہونے والا ہے, تو یہ سوچتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں, اس لیے ڈر رہا ہوں کہ مر جاؤں گا تو مولا کائنات کی دیدار سے محروم ہو جاؤں. دوسرا, جب مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد کا جو مرحلہ شروع ہونے والا, اس کو سوچتا ہوں تو آنسو میں آنسو آ جاتا کہ پھر میں جا کے حساب دینا اللہ کی بارگاہ میں, اپنے اعمال بتانے ہیں, اپنا اخلاص بتانا ہے, اپنا ایمان بتانا ہے. جب اس کو سوچتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, گھبرا جاتا ہوں, ڈر جاتا ہوں. تیسرا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو جب سوچتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. عزیزان گرامی, جب سلمان جیسا صحابی ان مواقع کو سوچ کر روئے تو ہم جیسوں کے لیے کتنا بڑا مرحلہ ہوگا. سلمان کے لیے کا 3 چیزیں, سلمان جس کے پیچھے آپ ہنستے ہیں, کیا ہے وہ جو آپ کو ہنسی آ جاتی ہے؟ جناب سلمان نے کہا, پہلی چیز دیکھتا ہوں کہ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, موت ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے. لوگوں کو جب دنیا میں غرق ہوئے دیکھتا ہوں, جبکہ معلوم ہے کہ پیچھے آ رہی ہے موت ان کو لینے کے لیے,
تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. زندگی چلانے کے لیے ایک حد تک صحیح ہے، زیادہ ڈوب جانا دنیا میں. جناب سلمان نے کہا جب میں دنیا میں زیادہ ڈوبے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ لوگ کیا موت کو بھول گئے، یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ کیا ہمیں موت نہیں آنے والی ہے. دوسرا، انسان جو خدا کو بھول گیا ہے، فرشتوں کو بھول گیا ہے، آخرت کو بھول گیا ہے، جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کو بھول گیا ہے، لیکن وہ اس کو وہ لکھ رہے ہیں باقاعدہ. جو کر رہا ہے انسان وہ پورا لکھا جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرے کام لکھے جا رہے ہیں. جب میں اس بات کو دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. اور ایک بات بھی ہے جو ذہن سے چلی گئی، جناب سلمان اور اویس، عمار یاسر، یہ وہ ہیں جو وہاں پر بھی تھے. عزیزان گرامی، آج بھی میدان کھلا ہوا ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ ارادہ کریں. اگر ہم ارادہ کریں گے تو کوئی بات بڑی نہیں ہے. جو کربلا کے شہداء اور جو کربلا کے امام حسین کے ساتھ تھے، انہوں نے چاہا، کر دیا. بہت سارے اسی زمانے میں انہوں نے نہیں چاہا، نہیں کیا. اگر ہم چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ارادہ کریں. مصائب کے 2-3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، امید ہے کہ آپ احساس کریں. یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں قافلہ شام سے کربلا کی طرف روانہ ہے. البتہ مدینے کی طرف چلا ہے. پھر مدینے سے جب وہ راستے میں پہنچیں گے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مشورے کے مطابق پھر کربلا پہنچیں گے، اربعین کے لیے جو نزدیک ہے. ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں، ہمارے یہاں کی اگر ہم مثال دیں، ضرور ہر جگہ بھی یہی ہوگا. خدا نہ کرے کسی گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، رونا تو سب آنسو بہاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پر رونے کی آگ لگ جاتی ہے، اور شدت سے گریا ہوتا ہے. کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جہاں شدت سے گریا ہوتا ہے. پہلا مرحلہ وہ جب لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک انتقال کی خبر آ جائے. اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، خدا جنت نصیب کرے اس جوان کو جس کا انتقال ہوا. اس جوان کی موت کی خبر سن کے یہ دل نے کہا کہ اب بھی دنیا سے عشق، کیا بھروسہ. 10 منٹ پہلے اما یوجیبو کے میسج چل رہے تھے، 10 منٹ بعد انا للہ کے میسج شروع ہو گئے. ایک جوان جس کی نہ سابقہ کوئی بیماری کی شکایت، ایک دم شاداب. جو لوگ اس کی میت دیکھ کر آئے تھے، جب ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے ایسے لگ رہا تھا جیسے سویا ہے، مرا نہیں ہے، ایک دم تازہ. ہم کس بھروسے پر زندگی کریں؟ آج بھی غفلت، ایسے موتوں کو دیکھ کر بھی غفلت. عزیزان گرامی، جب اس مرحوم کی، اس جوان کی شہادت کی یا موت کی خبر جو گھر والوں نے سنی تو قیامت ہو گئی ہوگی گھر میں. ایک ایسا ہنگامہ مچتا ہے جس کا تصور نہیں کیا جاتا. آپ کے یہاں بھی ضرور ہوا ہوگا، کسی رشتہ دار کی اچانک بیٹھے ہوئے اچانک پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا. ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد تیاری میں لگ جاتے ہیں، نہلانے، کفن، لوگ تسلیت کے لیے آ جاتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا رونا کم ہو جاتا ہے، تھم جاتا ہے. پھر کب شدت پکڑتی ہے؟ جب میت گھر سے اٹھ رہی ہے. جب میت گھر سے اٹھتی ہے تو پھر یہ قیامت برپا ہو جاتی ہے. یہ 2 مرحلے. تیسرا مرحلہ جو اس سے بھی زیادہ قیامت کا لگتا ہے، آپ نے ضرور اس مرحلے کو دیکھا ہے، گزارا ہے. کیا ہوتا ہے جب میت گھر آ جاتی ہے تو مرد باہر رہتے ہیں، خواتین اندر رہتی ہیں. مرد اور خواتین کی ملاقات نہیں ہوتی، بھائی کی بہن سے ملاقات نہیں ہوتی، باپ کی بیٹی سے ملاقات نہیں ہوتی. جب انتقال ہو جاتا ہے، جب میت دفن کر کے گھر آتے ہیں، وہ قیامت کا منظر ہے. اس لیے کہ یہاں پر صرف اپنے ہوتے ہیں. جتنے تسلیت دینے والے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ کے دفن کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. جب گھر پہنچتے ہیں تو بھائی بہن سے ملتی ہے، بھائی ماں بیٹے سے ملتی ہے. ایک قیامت ہوتی ہے وہاں پہ. اب ایک لمحے کے لیے تصور کریں، کسی گھر والوں کو نہ میت پر رونے دیں، نہ جنازے اٹھنوں پر رونے دیں، نہ واپسی پر رونے دیں، اس کے بعد رونے کا موقع ملے. یزید نے کہا کہ آزاد ہیں، تو زینب نے کہا پہلے رونے دو، مجھے رونا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی جناب زینب نے کہا کہ مجھے آنسو بہانے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ میت پر رونے نہیں دیا گیا، جنازوں پر رونے نہیں دیا گیا، راستے میں رونے نہیں دیا گیا. بہن بہن کے ساتھ تھی لیکن تسلیت پیش نہیں کر سکتی تھی.
ماں بیٹے کے ساتھ ہوتی تھی تسلیت پیش نہیں کر سکتی تھی. جب قید خانے سے رہائی کی خبر ملی تو جناب زینب نے کہا کہ ہمیں آنسو بہانا ہے, ہمیں مجلس کرنا ہے, کچھ دیر کے لیے کمرہ ہمیں خالی کر کے دے دیں, ایک کمرہ. تو یزید کے حکم سے ایک کمرہ خالی کیا گیا. جناب زینب نے فرمایا کہ سب کالے کپڑے پہنے, سارے بیویاں سارے بچے جتنے قید خانے میں تھے سارے ان کے لیے کالے کپڑوں کا انتظام کیا گیا. اب ایک لمحے کے لیے تصور کریں, رونے والے سیدانیہ ہیں, مصائب پڑھنے والی زینب ہے. کیا قیامت کا گریہ ہوا ہوگا, کیا قیامت کی تصور نہیں کر سکتے. آپ تصور کریں گے تو انسان کا ذہن کام چھوڑ دیتا ہے کہ ماحول کیا رہا ہوگا. اللہ اکبر, جو بھی رہا ہوگا, ہمارے آنسو بہانے میں اور وہاں کے آنسو بہانے میں بہت فرق ہے. ہم سن کر آنسو بہا رہے ہیں, یہ وہ ہیں جو دیکھ کر آئے ہیں. زینب نے کہا ہوگا حسین میں نے تیرا گلا کا ٹکڑا دیکھا, حسین میں نے تیری خدا حافظی دیکھی. حسین اللہ اکبر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی. جب جی بھر کر آنسو بہا لیا گیا, مجلس ختم ہو گئی. جب قافلہ نکل رہا تھا, یزید نے کہا کہ اگر کوئی درخواست ہے, کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں. جناب زینب نے امام سجاد سے فرمایا کہ سجاد جا کے بتائیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, جو لٹا ہوا سامان ہے اس کو واپس کر دیں. یزید نے کہا کہ پتہ نہیں کون کیا کیا لے کر گیا, ہمیں خبر نہیں ہے. جناب زینب نے فرمایا کہ کچھ ملے یا نہ ملے, اماں کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا چاہیے مجھے, اس لیے کہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا, میں ماں کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی, ماں ایک کرتا سلتے سلتے ایک دھاگا پراتی تو کہتی ہائے حسین, ایک دھاگا پراتی تو کہتی پیاسے حسین, میرے مظلوم حسین. میں نے اماں سے پوچھا تھا کہ اماں آپ کیوں اس کرتے کو سلتے سلتے مظلوم بےکس پیاسا حسین کہتے ہیں؟ تو جناب زینب سے بی بی فاطمہ نے فرمایا تھا بیٹی یہ میرے حسین کا کفن بھی ہے اور میرے حسین کا آخری کرتا بھی ہے, مجھے وہ کرتا چاہیے. جب اعلان کیا گیا کہ جس نے بھی اس کرتے کو لیا ہے وہ واپس کر دے, شام کے ایک گھر سے وہ کرتا نکلا. آپ اندازہ کریں, ایک کرتا ہے جس میں ہر جگہ زخم ہے, خون ہے. جناب زینب کے قریب آیا ہوگا تو کیا ماحول رہا ہوگا. جناب زینب نے کرتے کو لیا, اب سامان آنا شروع ہوا, ایک ایک سر آنے لگا. ساری بیویاں جناب رباب آگے بڑھی, اصغر کا سر گود میں لے لیا, جناب عباس کا سر آیا تو ام کلثوم نے گود میں لے لیا, جب اکبر کا سر آیا تو زینب نے گود میں لے لیا, حسین کا سر آیا تو زینب نے گود میں لے لیا. کہتے ہیں 2 سر آخر میں آئے جن کو کوئی لینے والا نہیں تھا. ظالم نے پوچھا یزید کے درباریوں نے کہ کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے؟ تو زینب نے ہلکی آواز میں کہا یہ دکھیاری ماں زندہ ہے, لیکن وعدہ ہے کہ جب تک شام سے کربلا سے مدینہ واپس نہیں جائے گی اپنے بچوں پر آنسو نہیں بہائے گی. بس آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام. جب قافلہ تیار ہوا مدینے کی طرف نکلنے کے لیے, ابھی قید خانے کے دروازے پر پہنچے ہی تھے, جناب زینب نے پوچھا کہ کیا ساری بیویاں ساتھ ہیں؟ کہا کہ بیوی ساری بیویاں ہیں, ام رباب نظر نہیں آتی. زینب پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی, ایک چھوٹی سی قبر ہے, بی بی ایک بیٹھی ہوئی ہے. جناب زینب قریب آئی کہ اما اے بھابی رباب ہم مدینہ چل رہے ہیں. تو بی بی رباب نے ایک جملہ کہا, دل تھام کر سنے. بی بی میں نے سنا ہے جب کسی گھر کے بچے ہوتے ہوئے ماں مر جاتی ہیں تو بچے بکھر جاتے ہیں. میں نے دیکھا فاطمہ کی شہادت ہوئی, علی کی قبر نجف میں ہو گئی, حسین کربلا میں آ گئے, ایک بچہ کربلا میں, ایک سردار کی قبر نجف میں. گھر بکھر جاتا ہے جب ماں مر جاتی ہے. بی بی یہ میری زندگی دیکھے, میں زندہ ہوں, میرا گھر بکھر گیا, میرے زندے میں میرا سرتاج کربلا میں, میرا اصغر کربلا میں, میری سکینہ شام میں, اب میں مدینہ جا کر کیا کروں گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کر کہیں السلام على الحسين وعلى
علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. یا حسین یا حسین یا مومنین آگے تشریف لیں. یا حسین 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 یا حسین. تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار دیکھی ہے. تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار دیکھی ہے. تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار دیکھی ہے. پھوپھی زینب بنا چادر پھوپھی زینب بنا چادر سرے بازار دیکھی ہے. تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار دیکھی ہے. تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار دیکھی ہے. سکینہ پوچھتی تھی کیا اسی کو بھیڑ کہتے ہیں اسی کو بھیڑ کہتے ہیں. کہوں کیسے کہ میں نے بھی کہوں کیسے کہ میں نے بھی یہ پہلی بار دیکھی ہے. تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار دیکھی ہے. تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار دیکھی ہے. کٹھن ہے شام کی راہیں سسکتی ڈوبتی آہیں سسکتی ڈوبتی آہیں. جھلستی دھوپ اور میں نے جھلستی دھوپ اور میں نے زمیں پر خار دیکھی ہے. تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار دیکھی ہے. تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار دیکھی ہے. بدن زخمی ہے دروں سے لہو جاری ہے کانوں سے لہو جاری ہے کانوں سے. سکینہ کی یتیمی بھی سکینہ کی یتیمی بھی بہت لاچار دیکھی ہے. تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار دیکھی ہے. تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار دیکھی ہے. کٹی جاتی تھی گردن اور اٹکتی سانس سینے میں اٹکتی سانس سینے میں. قضا اور زندگی بابا قضا اور زندگی بابا بہت دشوار دیکھی ہے. تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار دیکھی ہے. تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار دیکھی ہے. کچھ
چل جاتا تھا بچہ جو بھی گرتا ماں کی گودی سے، بھی گرتا ماں کی گودی سے، کئی رستوں پہ چھوٹی سی، کئی رستوں پہ چھوٹی سی لحد تیار دیکھی ہے تیرے سجاد نے بابا، قضا کئی بار دیکھی ہے تیرے سجاد نے بابا، قضا کئی بار دیکھی ہے۔ بیاں سجاد کے دکھ کا کرو رضوان کچھ ایسے، کرو رضوان کچھ ایسے، بہاتی خون چشمے عابد بیمار دیکھی ہے تیرے سجاد نے بابا، قضا کئی بار دیکھی ہے تیرے سجاد نے بابا، قضا کئی بار دیکھی ہے۔ حسین 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 حسین۔ السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا، السلام علیکم یا من الفقراء، السلام علیکم یا انیس نفوس غریبا شہیدا مظلوما بالقدوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا شریف القرآن والاسلام، الامان 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 یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ منڈے کا اعلان ہوا نہیں؟ آپ کہاں چلے گئے؟